إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह वाक़या हमारे ज़ेर मुताला है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि मक्की सूरतों में सूरह मुबारका इसके अंदर जो एक रिदम है, सौती हम आहंगी है। कुल 3 रुकू हैं लेकिन 96 आयात हैं। गोया कि तादाद आयात के एतबार से, और अगर आप मुसफ़ में कितने पेजेस पर वो आयात आई तो कुल 3 या 3.5 पेजेस हैं, 96 आयात। फिर ये मक्की सूरतें जिनका आगाज़ हुआ था सूरह काफ से,
اس سلسلے کی آخری صورت ہے سورہ واقعہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے. یہ کل 7 مکی صورتیں ہیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، اور اس کے بعد پھر 10 مدنی صورتیں ہیں سورہ حدید سے سورہ تحریم تک. اس طرح یہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو ایک گروپ ہے، چھٹا گروپ، وہ مکمل ہوگا. جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں خاص طور پر ابتدا میں تو ذکر ہے یوم قیامہ کا. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. وہ نقشہ جو قیامت کا نقشہ ہے، وہ واقع ہونے والی جو لازم ہے، ہو کر رہے گی. اور پھر فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم تمام انسان جو ہے 3 گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے. ان میں ایک گروہ وہ ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. یہ گروہ ہے جنہیں اصحاب المقربون کہتے ہیں، جو اللہ کے انتہائی قریب ہوں گے، عرش الہی کے بالکل نزدیک ہوں گے، اللہ کے بالکل سامنے موجود ہوں گے، اللہ کے انتہائی پسندیدہ بندے. اصحاب المقربون کا ذکر جو آیت نمبر 11 سے شروع ہوا اور پھر آیت نمبر 26 تک 16 آیات ہم نے پڑھی، جن میں جو نعمتیں انہیں ملیں گی ان کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں ہے. اس کے بعد اصحاب الیمین کا ذکر شروع ہوا جو پچھلی مرتبہ ہم نے مکمل کیا تھا. وہ آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 40 تک، یہ 14 آیات. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. جو انداز جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی، اس کے اندر جو ایک کیپچر کرنے کی صلاحیت ہے، ان آیات کے اندر وہ انداز آپ کو بڑا نمایاں نظر آ رہا ہے. تو جو نعمتیں اہل جنت کو ملی اصحاب الیمین، اور خاص طور پر جو مقربین تھے، اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اور جہاں ذکر ختم ہوا تھا اصحاب الیمین کا، وہاں فرمایا گیا تھا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. اب جو بھی جنت والے ہیں، خواہ ان کی نسبت و تناسب تمام انسانوں کا 10% ہو، 15% ہو، جتنا بھی ہو، اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ ان میں اہل جنت والوں میں بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی جو اولین میں ہے، اور بڑی تعداد ان کی بھی ہوگی جو آخرین میں ہے. حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ بھی اپنے رسولوں پر ایمان لائے، ان کی بھی بڑی تعداد ان میں موجود ہوگی. اور حضور سے لے کر قیامت تک جو انسان آنے والے ہیں، ان میں بھی جو اصحاب الیمین ہوں گی تو بڑی تعداد ان کی بھی ہوگی. تو گویا کہ یہ نسبت و تناسب جو ہے، جبکہ مقربون کا جہاں ذکر آیا تھا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ جو مقربین بارگاہ الہی ہیں، جو بالکل سامنے موجود ہوں گے، اللہ کے انتہائی محبوب اور پسندیدہ بندے، ان کی بڑی تعداد اولین میں ہوگی اور آخرین میں نسبتاً کم تعداد ہوگی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، مفسرین کا تقریباً اجماع ہے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو حضور پر ایمان لائے اس دور میں، جو آپ کا دور نبوی تھا، دور صحابہ تھا، اس کے بعد تابعین کا دور تھا. یہ اولین ہیں، پہل ایمان لانے والے، اور آخرین میں پھر ہمارا شمار بھی ہو جاتا ہے، خواہ وہ 400 برس بعد ہو، خواہ 800 برس بعد ہو، خواہ 1400 برس بعد ہو. تو بہرحال یہ 2 جو ہے گروپس، ان کی ہم نے تفصیل سے اس کا جو ہے ذکر ہم نے پڑھا ان آیات کے اندر. اب آئیے، اب تک جو جسے کہا تھا میں نے پچھلی مرتبہ، اب تک تو جنت کی نعمتوں کے مزے، اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، دلی خواہش، یہ دنیا کی عارضی زندگی تو باہر ختم ہو جائے گی ایک دن. ہمارے تمام بڑے ہم سے رخصت ہو گئے، ایک دن ہمارے لیے بھی متعین ہے، ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اگر وہاں انسان کامیاب ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ تمہیں یہ یقین حاصل ہو جائے، یہ علم حقیقی حاصل ہو جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو جنت کی نعمتوں کا ذکر تو گویا کہ ختم ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اصحاب الیمین آیت نمبر 27 سے لے کر 40 تک. اب آیت نمبر 41 سے لے کر اور 56 تک 16 آیات وہ ہیں جس میں اصحاب الشمال کا ذکر ہے، جہنم والے لوگ. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شمال کے معنی اگرچہ بائیں طرف ہوتا ہے، داہنی طرف والے اہل جنت ہیں، بائیں طرف والے اہل جہنم ہیں. تو اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال.
اور جہاں تک معاملہ وہ بائیں طرف والوں کا ہے، اصحاب الشمال کا ہے، تو کیا ہی بدبخت ہیں، کتنے ہی برے نصیب والے ہیں وہ لوگ. ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم. سموم کہتے ہیں بہت تیز گرم ہوا. اس کا ہلکا سا تجربہ آپ کو گرمیوں میں ہوتا تھا، جب شدید لو چل رہی ہوتی ہے تو اس کی جو تپش ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے پھر وہ انسان جو ہے شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی لو لگ جانا جسے کہا جاتا تھا. سموم کے اندر گویا کہ حدت اور تمازت ہے، انتہائی شدید گرم ہوا. فی سموم و حمیم، اور حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو. تو گویا کہ ان کا وہاں جو استقبال کیا جائے گا تو بہت ہی شدید گرم ہوا ہوگی کہ جو انہیں اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور اس کے نتیجے میں جو شدید پیاس انہیں پیدا ہوگی ان کے اندر، تو ان کی تواضع کی جائے گی حمیم سے، کھولتے ہوئے پانی سے. اور اسی کی ایک اور تفصیل کسی اور مقام پر بھی ہے جہاں غساق کا لفظ آیا، پیپ زدہ پانی، جس کو انسان دیکھتے ہی کراہت محسوس کرے، جس میں تعفن ہو، جس میں بدبو ہو. تو فی سموم و حمیم، وہ ہوں گے بہت شدید تپش والی اور شدید لو کے زد کے اندر، ان کے تپیڑوں میں. وہ حمیم، اور ابلتا ہوا پانی. وہ ظل من یحموم، اور سایہ ان کے اوپر ہوگا لیکن انتہائی سیاہ رنگ کا، دھواں ان کے اوپر جو ہے سایہ فکن ہوگا. اب یہ اس دن کی کیفیت ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی الفاظ وہ ہیں جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ کہ اس دن کیفیت کیا ہوگی، جس طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جنت کی نعمتوں کا کوئی ادراک ہم نہیں کر سکتے، یہی معاملہ جہنم کے عذاب کا بھی ہے. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. وہ سایہ ان کے اوپر جو ہوگا وہ انتہائی گہرے سیاہ رنگ کے دھوئیں کا سایہ ہوگا، جو گویا کہ انسان کے سانس کو جو ہے وہ بند کر کے رکھتے، جس میں سانس لینا مشکل ہو. حالانکہ سایہ ہوتا ہے عام طور پر کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور یہی سایہ چھتری جو ہے بعض اوقات عزت افزائی کا ایک سمبل بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے ہیں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کوئی جو ہے ایک وہ چھتری تنی ہوئی ہے، بقیہ درباری جو ہے وہ باہر اوپن میں بیٹھے ہوئے، تو بادشاہ کی یہ ایک عزت اور اکرام کی بات ہے، ایک سایہ اسے فراہم کر دیا ایک چھتری کی شکل میں. تو اس دن سایہ تو ہوگا ان کے اوپر، لیکن وہ سیاہ دھوئیں کا سایہ ہوگا کہ جس میں ایک بہت تپش بھی ہوگی، جھلسا دینے والا. لا بارد ولا کریم. سائے کے نیچے عام طور پر تجربہ کیا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے. درخت ہے، درخت میں بقیہ علاقہ جو ہے وہ دھوپ کی وجہ سے گرم ہے، لیکن جیسے ہی آپ درخت کی چھاؤں کے نیچے آئیں گے تو آپ کو برودت کا احساس ہوگا، ٹھنڈک کا احساس ہوگا. لا بارد ولا کریم. یہ سایہ وہ نہیں ہوگا کہ جس کے نیچے جو لوگ ہوں گے انہیں کوئی جو ہے ان کی کوئی عزت افزائی ہو رہی ہو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یا انہیں کوئی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہو. کہ سائے کے علاوہ تو بہت شدید تپش ہے، لیکن سائے کے نیچے جو ہے کچھ برودت اور ٹھنڈک موجود ہے. لا بارد ولا کریم. اور نہ ہی یہ سایہ ان کی عزت افزائی کا سبب ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک محسن مترفین. اب دیکھیے آگے جو نقشہ کھینچا گیا، یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں ہم کافر یا مشرک یا یہودی یا ہندو یا عیسائی کہہ دیتے ہیں، بلکہ چند باتوں کا ذکر کیا گیا کہ اگر کسی شخص میں بھی یہ موجود ہیں تو اسے اپنی فکر کرنی چاہیے. اس دنیا میں خوشحال ہونا، روپے پیسے والا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کے ذرائع حلال ہوں. آپ نے صرف حلال کے اوپر قناعت کیا ہو تو یہی روپیہ پیسہ آپ جو ہے صرف کریں گے اللہ کے ابناء نو انسانی کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فوری طور پر ذہن میں آتا ہے. خواب مکہ کا دور ہو، مدینہ کا دور ہو، متمول ترین شخص تھے اور ان کی دولت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہی معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کامیاب تاجر، بہت مال و دولت والے، لیکن یہ کہ حضرت ابوبکر جب حضور پر ایمان لائے ہیں تو اپنا روپیہ پیسہ جس طرح انہوں نے صرف کیا ہے، کتنے ہی غلاموں کو زر خطیر جو ہے وہ صرف کر کے انہیں آزاد کیا اور وہ پھر مسلمان ہوئے. ظاہر ہے کہ انہیں آزاد اسی بنیاد پر کیا تھا. حضرت بلال کو کس نے آزاد کیا؟ حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ.
اور جب حضرت ابو بکر کے والد کو معلوم ہوا کہ اتنی کثیر رقم دی تھی جس کے عوض یہ اب بلال کو جو ہے وہ آزاد کرایا گیا ہے، تو وہ کسی درجے میں غضبناک بھی ہوئے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ جس طرح بہایا ہے پانی کی طرح بہایا اس دین کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ تو خوشحال ہونا، مترف اطرف یطرف آتا ہے، کسی شخص کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، خوشحالی ہو، روپیہ پیسہ ہو، کوئی جائیداد ہو۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ اب اصحاب الشمال میں سے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی کہ جو دنیا میں بڑے خوشحال تھے، روپے پیسے والے تھے، اس سے کوئی غرض نہیں کہ روپیہ پیسہ حلال ذریعے سے آیا حرام ذریعے سے آیا، لیکن تھے بہرحال اس دنیا میں مترفین شمار ہوتے تھے، خوشحال لوگ، بڑے وسعت والے لوگ۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، لیکن ان کا جرم کیا تھا کہ وہ مبتلا تھے ایک بہت بڑے ظلم میں، بہت بڑے گناہ میں۔ تقریباً تمام مفسرین کا یہاں اجماع ہے کہ ان الشرک لظلم العظیم، جس طرح آپ نے پڑھا نا سورہ لقمان ہم پڑھ چکے ہیں، ویسے بھی ہمارے منتخب نصاب کا بڑا اہم درس ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے اللہ کی ذات پر وہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لینا، شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں اصطلاح آئی حنث العظیم، حانون اور سا یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے قسم کے توڑ دینے کا۔ کسی شخص نے اللہ کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا تو گویا کہ بہت بڑا گناہ اس نے کمایا۔ یہ ہر دور میں یہ جو ہے بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا رہا، کسی شخص نے بھی خواہ آج سے 5000 برس پہلے کا شخص ہو، لیکن قسم کھا کر اگر اس کو توڑ دے تو بہت بڑا گناہ شمار ہوتا تھا۔ تو حنث العظیم گویا کہ وہ بہت بڑا گناہ کہ جو العظیم ہے، مراد یہاں شرک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شرک کے جو مختلف وادیاں ہیں، اس کے جو مختلف شیڈز ہیں، اس کا شعور کس کس کو ہے؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ شرک خفی پر کسی شخص کا مطلع ہو جانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے جس طرح سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی کسی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا۔ ہم تو صرف یہی سمجھتے ہیں نا شرک وہ ہے کہ جو شخص سجدے کر دے کسی قبر کے سامنے، کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے، لیکن اگر ہماری خواہشات نفسی ہمارا معبود بن گئی ہیں اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے اس معاملے میں، اپنی خواہش نفس کی پیروی اگر ہمارے نزدیک مقدم ہے، تو دو مقامات پر قرآن حکیم میں کہا گیا کہ یہ شخص اصل میں یہ شخص جو ہے اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا معبود اس کا اپنا نفس ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ تو حنث العظیم سے صرف یہ کہہ کے اگر گزر جائیں ہم کہ یہاں تو صرف وہ شرک مراد ہے، تو یہ گویا کہ اس کا صحیح حق ادا نہیں ہوا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا حنث کا لفظ آتا ہے ہر بڑے گناہ کے لیے، اور عام طور پر یہ استعمال ہوتا تھا صیغہ قسم کے توڑ دینے کے لیے، تو کم سے کم گناہ کبیرہ تو اس کے اندر آ گئے نا، جو بڑے بڑے گناہ ہیں جس میں زنا بھی ہے، جس میں قتل نفس بھی ہے، جس میں شرک بھی ہے، اور ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا شدید عتاب موجود ہے قرآن حکیم میں، کم تولنا کیا بڑا گناہ نہیں ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی اور بربادی مقدر ہوگی ان لوگوں کا جو کم تولنے والے ہیں، تانا دینے والے۔ یہ تمام جرائم اور گناہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو گویا کہ حنث العظیم میں پھر ان سب ہی کو کور کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مکی صورت ہے تو لہٰذا اس میں اولین جو تخاطب ہے انہی لوگوں سے ہے جو مشرک تھے، جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، بلکہ ایک تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں یہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو انسان توڑ دے۔ فرمایا گیا نا قرآن حکیم میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح کو تخلیق فرمایا تھا تو ہر روح سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا، اپنی عبادت کا عہد لیا تھا، اور تمام انسانوں کی ارواح نے بیک زبان کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں ہے پروردگار، ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں۔ یہ عہد الست جو قرآن میں موجود۔ تو حنث العظیم سے مراد بعض مفسرین نے وہ عہد الست بھی لیا ہے جو ہر شخص کی روح نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، اگرچہ ہمیں یاد نہیں، لیکن ہماری فطرت کے اندر اللہ کی معرفت تو موجود ہے نا۔ تو وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ
اڑ گئے تھے، سر رہے سرو کسی شے کے اوپر گویا کہ جازم ہو جانا، اڑ جانا اس بڑے گناہ شرک کے لیے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہی وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور بالکل مٹی ہو جائیں گے؟ انسان کے جسم میں عام طور پر دو ہی اعضاء ہیں نا، ایک اس کی ہڈیاں ہیں اور ایک اس کا گوشت پوست ہے. سب کو معلوم ہے کہ انسان قبر میں ڈال دیا گیا تو 2-3-4 مہینوں کے بعد اس کا گوشت پوست جو ہے وہ گل سڑ کے جو ہے زمین میں جذب ہو جائے گا، لیکویفائی ہو جائے گا، پولیوٹ ہو جائے گا. لیکن ہڈیاں کچھ عرصہ تک سلامت رہتی ہیں. لہذا بعض مقامات پر جب قبریں کھودی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اب قبرستان بھی بالکل تنگ پڑ گئے ہیں. اور واقعہ یہ کہ جس تیزی سے انسانی آبادی بڑھ رہی ہے اور قبرستان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ تنگ پڑتی چلی جا رہی ہیں، تو بعض مقامات پر جب قبر کھوتے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کوئی 10-15-20 سال پہلے بھی یہاں کوئی مردہ دفن ہوا تھا تو اس کی ہڈیاں برآمد ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہاں بھی اسی ترتیب کو سامنے رکھا کہ اَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہمارا جسم جو ہے، ہمارے سافٹ ٹیشوز جو ہیں وہ مٹی میں مل کر خرق ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وَعِظَامًا، اور سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہے گا. اور ہڈیوں کے اوپر بھی پھر وہ سٹیج آتی ہے کہ وہ بھی کہیں جو ہے گویا کہ زمین کے جو کیمیکلز ہیں، کوئی کیلشیم ہے، کوئی پوٹاشیم ہے، کوئی میگنیشیم ہے، ان سب کے ساتھ مل جل کر جو ہے نئے مرکبات وجود میں آ جاتے ہیں. تو ہڈی نام کی بھی کوئی شے موجود نہیں ہے، وہ گویا کہ سب کا سب جو ہے وہ جزو خاک ہو گیا، وہ خاک ہی کے اندر دفن ہو گیا. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا؟ پھر بعثت ہو جائے گی ہماری، نئے سرے سے دوبارہ زندگی مل جائے گی. أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور پھر یہ کہ ہمارے وہ آباء و اجداد جنہیں یہاں دنیا سے مراجعت کیے ہوئے سینکڑوں نہیں ہزاروں برس ہو چکے، کیا ان سب کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا؟ دیکھیں یہاں شرک کے فوراً بعد جس بات کا ذکر ہے نا، وہ آخرت پر ایمان کا انکار ہے. اور یہ ہڈی انسان کے گلے سے بڑی مشکل سے اترتی ہے. مرنے کے بعد کی زندگی اور اس میں حساب کتاب، پھر محاسبہ، اور اس کے بعد پھر سزا اور جزا، وہ پورا تصور جو ہے انسان اس کو اپنے سے دور رکھتا ہے. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. یہ دنیا کی زندگی ہے، سب کچھ یہاں کے مزے لے لو، یہاں انجوائے کر لو، یہاں جو بھی آپ کی حیوانی جبلتیں اور تقاضے ہیں ان کو پورے انداز میں پورا کرو، بھرپور لطف حاصل کر لو. باقی آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کون جانے. یہ دنیا تو ہے نا، نقد ہے ہمارے سامنے ہے، اس کے مزے واقعات ہم محسوس کرتے ہیں. تو یہ آخرت پر ایمان جو ہے یہ اصل میں انسان کے ٹرینڈ کو چینج کر دیتا ہے. انسان کی سیرت اور عمل پر سب سے بڑھ کر اثر انداز ہونے والی شے آخرت پر ایمان ہے. مرنے کے بعد جواب دہی کا احساس. حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ جبرن تمہارا محاسبہ لیا جائے، اسی دنیا میں اپنا محاسبہ، اپنی بیلنس شیٹ جو ہے وہ دیکھتے رہا کرو. تو یہی آخرت پر ایمان جو ہے اس کا انکار ہے، جس کی وہ شکل بھی موجود ہے کہ دنیا کی زندگی ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ دنیا کی زندگی جو ہے بس ہمارا مرنا اور جینا، یہ ایک پیریڈ ہے، ایک ٹائم سپین ہے جو ہمیں دے دیا گیا. خوب مزے اڑاؤ، خوب عیش کرو. اب مرنے کے بعد کی زندگی کے ہم قائل ہی نہیں ہیں. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور بالکل مٹی میں ہمارا جو سافٹ ٹیشوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، مٹی میں ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا. أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے وہ آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا سب کو. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہارے وہ آباء و اجداد جو ہزاروں برس پہلے ہو گزرے، والآخرین، اور تمہارے بعد آنے والے بھی. جب قرآن نازل ہو رہا تھا آج سے 1450 برس پہلے، تو اس سے کتنی تعداد تھی اس روئے ارضی پر، اور اب کتنی ہو چکی اور کس قدر تیزی کے ساتھ یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ان الاولین والآخرین، اس میں سب انسان آ گئے، خواہ وہ اربوں کی تعداد میں ہو، کھربوں کی تعداد میں ہو. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب کے سب اللہ کے حکم پر جمع کر دیے جائیں گے ایک معلوم وقت اور معلوم دن. اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے.
قیامت کب ہوگی، یوم حشر کب ہوگا، یہ علم تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے تھے اور جو سوالات انہوں نے کیے تھے، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، سوالات کیوں کیے تھے؟ تاکہ تعلیم امت کے لیے، جو لوگ بھی وہاں موجود تھے ان کی تعلیم کے لیے، جیسا کہ حضور نے فرمایا بھی اس حدیث کے آخر میں، انہو جبرائیل، یہ اصل میں جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آئے، اور تمہارے پاس آئے کیوں تھے؟ یعلمکم دینکم، تاکہ وہ تمہارا دین جو ہے تمہیں سکھائیں، دین کے حقائق تم پر واضح ہوں۔ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، اور پھر آخری سوال قیامت کے بارے میں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ اس کے بارے میں اللہ نے مجھے کوئی علم نہیں دیا۔ تو الی میقات یوم معلوم، وہ وقت، وہ دن متعین ہے، وہ وقت متعین ہے جو اللہ کے علم میں ہے، کسی کے علم میں، سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا، سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور پھر تم کہ جو بہکے ہوئے ہو اور مکذبون، اور جھٹلانے والے ہو، جنہوں نے رد کر دیا محمد کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ انسان کے اندر بھی وہ موجود ہے، آخرت کا ایک تصور۔ آخر اتنی عقل تو انسان کے پاس ہے نا، اس دنیا میں جب لوگوں کو دیکھتا ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ اس دنیا کو گویا کہ بالکل اسے کھلی چھوٹ دے دی گئی، جیسے چاہے دوسروں کا حق تلفی کرے، جیسے چاہے ظلم کرے۔ تو انسانی عقل اور منطق بھی تقاضا کرتی ہے کہ اور زندگی ہونی چاہیے جہاں اس ظالم کو بھرپور سزا مل کر رہے۔ یہ تو منطق اور عقل کا بھی تقاضا ہے۔ تو ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، جو جھٹلانے والے ہو، آخرت کا انکار کرنے والے، توحید کا انکار کرنے والے، محمد کی دعوت کو ٹھکرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہکے ہوئے، لآکلون من شجر من زقوم، اب تمہیں تو کھانا ہوگا اس درخت کا پھل کہ جو زقوم کا درخت ہے۔ یہ زقوم کا لفظ جو ہے قرآن حکیم میں 2 یا 3 مقامات پر آیا ہے، لیکن سورہ صافات کی آیت نمبر 62 سے 67 تک 6 آیات جو ہیں اس عنوان سے جو ہے قرآن کا بہت جامع مقام ہے، وہ میں نے خاص طور پر نوٹ بھی کیا ہوا تھا، بلکہ اسی کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو اسی سے بات جو ہے وہ بالکل پوری طرح نکھر جائے گی۔ اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا، جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا۔ مقربون کا ذکر تھا، انہیں جو نعمتیں ملیں گی۔ اصحاب الیمین کا ذکر تھا، انہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے۔ پھر اصحاب الشمال کا ذکر تھا، جہاں یہ زقوم کا ذکر آ رہا، یہاں فرمایا گیا آیت نمبر 62 میں سورہ صافات ہے، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا وہ انجام جو جنتیوں کا ہوگا وہ کہیں بہتر ہوگا یا ان کا کہ جو یہ زقوم کے درخت کا پھل کھائیں گے؟ انا جعلناہ فتنۃ للظالمین، اس لیے کہ یہ زقوم جو ہے اس کو ہم نے ایک بہت بڑی آزمائش بنا دیا ہے ظالموں کے لیے، مشرکین کے لیے، اہل جہنم کے لیے، اصحاب الجحیم کے لیے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اب یہاں ڈیفائن کیا جا رہا ہے وہ زقوم ہے کیا۔ یہ اصل میں ایک درخت ہے کہ جو جہنم کی جڑ سے اگے گا۔ جہنم وہ تو گویا کہ آگ ہی آگ ہے، اور اس کی جڑ میں سے کسی درخت کا اگ جانا، اس کا بڑا ہو جانا، پھلنا پھولنا، اس پر پھر وہ پھل زقوم کا بھی لگ جانا۔ لیکن بہرحال یہی آیت تھی نا کہ جس کے بارے میں بڑا جو ہے وہ تمسخر کیا تھا مکہ والوں نے، جب یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ صافات جب وہ نازل ہوئی تھی۔ جو جی دیکھو یہ دیوانگی کی انتہا ہو گئی نا، کہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں اب جہنم میں ایک درخت ہوگا کہ جو جہنم جو آگ ہی آگ ہے اس کی تہ میں سے اگے گا۔ بھلا آج تک کسی نے آگ کے اندر درخت کو اگتے دیکھا ہے؟ اب یہ ان کا ایک جو ہے کہ استہزاء تھا، گویا اس کی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے کہ جو جہنم کی جڑ سے اگے گا۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اور اس کا پھل یا اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسا کہ شیطان کے سر ہوتے ہیں۔ گویا کہ بہت ہی کوئی خوفناک اور دیکھنے میں بہت ہیبت ناک قسم کا ایک پھل وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کی طبیعت خود راغب ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت پھل ہے، اور ایک پھل وہ ہے کہ جس کو دیکھتے انسان پر دہشت طاری ہو جائے۔ تو زقوم کا نقشہ کیا گیا، طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے اور اس کے جو پھل ہوں گے وہ ایسے ہوں گے گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں۔
فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، اور پھر وہ اسے کھائیں گے اس لیے کہ شدید بھوک ہے. اب کھانے کے لیے کچھ اور نہ مل رہا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی کا، آپ نے کبھی پڑھا بھی ہوگا، یہ سفر نامے ہوتے تھے، کوئی بحری سفر ہے، کہیں کشتی جو ہے وہ کوئی انجن خراب ہو گیا، کچھ ہوا، بھٹک گئے، تو بالآخر وہ وقت آتا تھا کہ انسانوں ہی کو جو ہے انسان کھانے لگتے تھے. یہ قحط جو ہے وہاں تک بھی پہنچا دیتا ہے، بھوک انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے. تو فإنہم لآکلون منہا، اور پھر وہ کھائیں گے اس کو، فمالئون منہا البطون، اور پھر اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، اور اس کے بعد ان کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے. شدید پیاس جو پیدا ہوگی اس زقوم کو کھانے کی وجہ سے، تو پینے کے لیے کیا ملے گا؟ پیپ زدہ اور کھولتا ہوا پانی. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، اور پھر بالآخر انہیں جہنم کی طرف جھونک دیا جائے گا، جو آخری انجام ہے ان کا. تو یہ ہوگی اصل میں تواضع ان لوگوں کی جنہیں یہاں اصحاب الشمال کہا گیا. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. اس لیے کہ قرآن حکیم میں بہرحال وہ مقامات کے جہاں جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر ہے، وہاں انسان کو فوری طور پر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم. اور پھر یہ کہ انہیں پینا ہوگا، وہ پیو گے، پھر وہ پیئیں گے وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا. فشاربون شرب الہیم. اب یہاں خاص طور پر عربوں کے بالکل نزدیک ہو کر بات کی گئی کہ وہ پیاس ایسی ہوگی جو کسی تونسے ہوئے اونٹ کو پیاس ہوتی ہے. یہ ہیم اصل میں جمع حیما کی. حیما اصل میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو کسی ایک خاص مرض کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے اس قدر شدید پیاس لگتی ہے کہ وہ پھر کچھ نہیں دیکھتی، دوڑتی ہے، جو رستے میں آیا اسے کچل کر نکل گیا، بالکل دیوانگی کی وجہ سے. اور انسانوں کے اندر بھی وہ ایک مرض استسقاء ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں پانی کی طلب کب محسوس ہوتی ہے؟ جب ہمارے اندر وہ ریسیپٹرز جو ہیں وہ کچھ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر پیاس کا عنصر ہے. اب پانی پینے کے بعد وہ ریسیپٹر اگر مطمئن ہو جائیں اور آپ کو سکون مل جائے اور آپ کو اطمینان ہو جائے، گویا کہ آپ کی جو نیڈ تھی جسم کی وہ پوری ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہر شخص کو اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت حاصل ہے. لیکن فرض کیجئے کہ پانی کے باوجود آپ کی وہ جو کریونگ ہے، آپ کی ارج ختم نہ ہو، پیاس کی شدت موجود ہے، پانی پر پانی پیے چلے جا رہے ہیں اور پیٹ بھرنے کے قریب ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے جو ہے منہ سے گلاس الگ ہوتا ہے تو پیاس پھر ستانے لگتی ہے. اب یہ وہ مرض وہ ہے جسے استسقاء کہتے ہیں. انسانوں میں بھی ہوتا ہے لیکن بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں، لیکن حیوانات میں خاص طور پر یہ مرض کسی اونٹ یا اونٹنی کو اگر لگ جائے تو اس کی جو بدحواسی ہوتی ہے، جو دیوانگی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، اس کا تصور یہ ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا. تونسا ہوا اونٹ جو گویا کہ اب کسی کے کینڈے میں آ ہی نہیں رہا، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، ہر شے کو رونتا چلا جا رہا ہے. تو اس زقوم کا پھل کھانے کے بعد جو انہیں تریڑے دیے جائیں گے اس ابلتے ہوئے پانی کا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پانی کو پیئیں گے تو صحیح، لیکن اندر وہ کریونگ موجود رہے گی، برقرار رہے گی، اور پانی وہ ہوگا جو کھولتا ہوا ہوگا. فشاربون شرب الہیم، اور پیو گے ایسے جیسا کہ وہ تونسی ہوئی اونٹنی یا اونٹ پانی پیتا ہے کہ جس کا حالت جو ہے اس کے بس سے باہر ہو رہی ہو. ھذا نزلھم یوم الدین. یہ ہے اصل میں تواضع اور مہمان نوازی اس دن. لیکن کن کے لیے؟ اصحاب الشمال کے لیے، جہنم والوں کے لیے، بد کردار لوگوں کے لیے، فساق و فجار کے لیے. جہنم کا ذکر قرآن میں کتنے مقامات پر، کس کس نئے نئے انداز میں ہے. بات کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس انجام سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو. وہ معاملہ ہو کر رہے گا، اس سے زیادہ یقینی شے کوئی نہیں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد لا اقسم بيوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قسم کھائی گئی قیامت کے دن کی، اور قسم کھانے والی ذات اللہ کی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی یقینی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کا انکار کیے جا رہے ہو، اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں. اگر مانتے بھی ہو تو تمہارا کردار اور تمہارے اعمال وہ اس کا مظہر نہیں ہے کہ واقعی تو تمہیں آخرت پر ایمان ہے یا نہیں ہے.
تو ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی تواضع اور مہمان نوازی وہ یوم حشر، وہ جو جزا و سزا کا دن ہے، یہ تواضع ان کی جائے گی۔ اور اسے بھی نزل کہا گیا، جیسا کہ یہاں بھی فرمایا گیا نا کہ ان کے اوپر کہاں پانی کے، بلکہ پچھلی سورہ صافات میں ابھی ہم نے پڑھا، اس کے بعد انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے کہ نزول آتا ہے نزیل کے لیے، نزیل وہ شخص کے جو اپنی سواری سے اترا ہو، مرکب سے اترا ہو، تو فوری طور پر جو اس کی تواضع کی جاتی ہے، نزول کی اصطلاح اصلاً اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، مہمان نوازی ہو رہی ہے، لیکن اصل دعوت اس کا اہتمام بعد میں ہے، جہنم کا اصل عذاب تو بعد میں ہے۔ یہ نزل ہے، یہ اصل میں وہ ابتدائی مہمان نوازی یا تواضع ہے ان کی، کہ جس کی کیفیت یہاں بیان کی گئی۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم سب کو پیدا کیا لیکن یہ کہ تم تصدیق نہیں کرتے، کس کی؟ خدائے واحد کی، توحید کے قائل نہیں ہوتے۔ مختلف دیویاں اور دیوتا جو ہے تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اگر وہ نہیں کیا تمہارا اپنا نفس ہی تمہارا معبود بن گیا ہے۔ سب کو ہم نے پیدا کیا، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، بالکل سورہ تغابن کے شروع میں یہ فرمایا گیا نا کہ ہم نے سب کو پیدا کیا، لیکن یہ کہ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تمام کا خالق اللہ ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، لیکن ایک بھائی جو ہے، ایک بیٹا جو ہے وہ پکا مومن ہے، عابد و زاہد ہے، دوسرا جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے۔ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یہ اصل میں وہ اختیار ہے جو اللہ نے انسان کو دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، کوئی شخص اپنے اس اختیار کے تحت اگر صحیح رستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس وادی کو کھولتا چلا جاتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور اسی طرح اگر کوئی شخص جو بدبختی والا رستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رستے کو اس کے اوپر تنگ نہیں کرتا، بلکہ اس رستے کو اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن اما شاکر و اما کفورا، یہ اختیار انسان کے پاس ہے۔ تو نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، دیکھیے اللہ کی تصدیق نہ کرنا یہ جرم ہے نا ان کا۔ اب بات کہاں سے شروع کی جا رہی ہے؟ افرأیتم ما تمنون، ذرا اپنی تخلیق پر دیکھو نا، آج تم جو ہے خدا بنے بیٹھے ہو اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پاؤں تلے روند رہے ہو، پر ایک کے برابر وقت تمہاری جو نزدیک ان کی نہیں ہے۔ تم ذرا اپنی حیثیت پر غور کرو، تم کہاں سے آ گئے؟ انتم تخلقونہ ام افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا کہ جو تم پانی ٹپکاتے ہو، امنا یمنی آتا ہے ٹپکانا، اور خاص طور پر منی کا ٹپکانا، اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس رکھ دیا، نسل انسانی کو چلنا تھا نا، اس کے لیے خاص وضع جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جو ہے معاملہ طے کر دیا، اسی کے اوپر انسان چل رہا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق ایسی ہے جس میں نہ باپ کا کوئی کردار ہے نہ ماں کا کردار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ موجود نہیں، لیکن اللہ کا کلمہ کن تھا کہ حضرت مریم جو ہے حاملہ ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے جو اس پروسیس سے نہ گزرا ہو۔ تو یہ جو تمہارا مشاہدہ ہے کہ تم جو ہے ایک کام کرتے ہو، افرأیتم ما تمنون، تم جو پانی ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم تو فارغ ہو گئے وہ کام کرنے کے بعد۔ وہ جو پانی کا قطرہ تھا وہ کس نے پیدا کیا؟ اور کتنی رطوبتیں تمہارے جسم میں پیدا ہو رہی ہیں، گیسٹرک انزائمز نکل رہے ہیں، نیزل سیکریشن نکل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کو جو ہے صاف کرنے کے لیے، وہ تو اس شخص سے پوچھئے، چونکہ مجھے تجربہ ہوا ایسے مریضوں کو دیکھنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ آپ کی آنکھیں جو پلک جھپک رہی ہے، تو یہ وائپر ہے نا گاڑی کے، اگر خشک وائپر کو اگر آپ جو ہے وہ چلائیں گے، خشک اسکرین کے اوپر وائپر کو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مستقل پانی جو ہے اس کو چاہیے، اس کو ثبوت رکھنے کے لیے۔ تو جو ہمارے جو گلینڈز ہیں، نیزو لیکریمل گلینڈز، وہ پانی پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو آنکھ کی سطح ہے وہ مرطوب رہتی ہے، اور یہ پلکیں جو ہے بہت آرام سے جو ہے وہ جھپکنے لگتے ہیں۔ آپ یہ بھی تو سیکریشن ہے نا جسم کی۔ تَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا اس پانی کے قطرے کو تم نے پیدا کیا؟ کہاں سے آ گیا وہ؟ ام نحن الخالقون، یہاں دونوں چیزیں مراد لی گئی ہیں کہ تم تو فارغ ہو گئے ٹپکانے کے بعد، اب اس کو پورے پروسیس سے کون گزار رہا ہے؟
جیسے کہ قرآن میں کہا گیا نا فی ظلمات ثلاث، یہ تین تین تہوں کے اندر، تین تین پردوں کے اندر اس کی افزائش کون کر رہا ہے، اس کو مختلف گریڈ سے کون گزار رہا ہے، مختلف شکلوں میں کون تبدیل کر رہا ہے. اس کے لیے بھی خاص طور پر سورہ مومنون کی جو آیت ہے وہ تو بالکل کلائمیکس ہے نا، جہاں فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کا جو اصل عرق ہے اس کا جوہر اس سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور اس کے بعد پھر اسے ایک نطفے کی شکل میں ہم نے پہنچا دیا ایک محفوظ جگہ پر. اب یہ انسان کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے اللہ کی خلاقیت کے مظاہر ہیں. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اور اس کے بعد مختلف سٹیجز سے کون گزار رہا ہے اس نطفے کو، اس نے پھر اس نطفے کو تبدیل کیا علقہ، جمے ہوئے خون کی شکل میں. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور اس کے بعد وہی جمع ہوا خون تھا کہ جس کا جو ہے گوشت اور لوتھڑے کی شکل اختیار کر لی. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور اس کے بعد اسی گوشت اور لوتھڑے کے اندر جو ہے ہڈیاں بھی ہم نے پیدا کر دی. کہاں ڈینسٹی ہوتی ہے کسی سافٹ ٹیشو کی، کہاں ہڈی کی ڈینسٹی، وہ بھی اللہ نے پیدا کر دی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر مضبوط پٹھے اور گوشت بھی ہم نے چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور اس کے بعد اسے ایک اور ہی اٹھان ہم نے اٹھایا. اور یہاں مراد کیا ہے اصلاً کہ وہ جو روح ربانی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی پیدا کی تھی اسے ملحق کر دیا اس جسد خاکی کے ساتھ، ایک اور ہی اٹھان ہم نے اسے اٹھایا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اس رب کا کوئی تم اندازہ کر سکتے ہو جس نے تمہیں ایک گندے پانی کی بوند سے ایک مکمل انسان کی شکل میں تبدیل کر دیا. سورہ قیامہ کے آخر میں بھی یہی مضمون بیان ہوا، وہاں بہت مختصر انداز میں، لیکن یہاں سورہ مومنون کی یہ گویا کہ تقریباً 7 آیات ہیں، 6 یا 7 آیات، اس میں بڑی تمام سٹیجز کا ذکر کر دیا گیا. تو افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا، دیکھا یہ جو تم منی ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم نے وہ خود پیدا کی ہے یا اس کو مختلف جو پیدائش کے مراحل ہیں اس میں سے تم نے گزارا ہے، ام نحن الخالقون، یا یہ کہ ہم ہیں اس کی تخلیق کرنے والے. وہ تمام سٹیجز جو ابھی سورہ مومنون کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، یہ کون کر رہا ہے؟ تو اپنی تخلیق پر غور کرو، اس کے باوجود اپنے رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں کن کن سٹیجز سے، کن کن مراحل سے گزار کر کہاں تک پہنچا دیا. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن مسبوقین. اب یہاں دیکھیے نا، اب نحن الخالقون یہ ایک سوالیہ انداز ہے. اس کے بارے میں علماء جو ہیں ہمارے، اور خاص طور پر امام حجر کا جو خاص طور پر نام لیا جاتا ہے، کہ جہاں یہ سوالیہ انداز ہو وہاں انسان کو فوراً کہنا چاہیے، زبان سے نہ بھی کہہ سکے لیکن یہ کہ دل اس کا معترف ہونا چاہیے، بلا وانت یا رب، اے پروردگار یقیناً تو ہی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. کون کر سکتا ہے؟ یہ انسان کو ان تخلیق کے مراحل سے گزار کر مکمل انسانی شکل میں تبدیل کر دینا کس کے بس میں ہے؟ بلا وانت یا رب، اے رب یقیناً یہ کام تو ہی کرتا ہے، تو ہی ہے سب کچھ. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن مسبوقین، ہم ہی نے مقرر کر دیا ہے موت کو تمہارے درمیان. جس شخص کو بھی زندگی عطا کی گئی ایک دن اس کا اینڈ کا آئے گا. ایک دن آئے گا کہ جب وہ یہاں موجود نہیں ہوگا، وہ روح انسانی جو ہے اس کو قبض کر لیا جائے گا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. یہ قبض کا عمل جو ہے ہم میں سے ہر شخص اس کا تجربہ کرتا ہے نیند کے عالم میں، کہ جبکہ ہمارا شعور قبض کر لیا جاتا ہے. لیکن روح اگر قبض کر لی گئی تو وہ گویا کہ وہ جسے آپ کہیے کہ اس کی حیاتیاتی موت واقع ہو جائے گی، پھر تو اس کے اندر جان بھی نہیں ہے، روح نکل گئی تو جان بھی ختم ہو گئی. تو نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے مقرر کر دیا ہے، ٹھہرا دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے تمہارے درمیان موت کا، کہ موت آ کر رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ 3 مرتبہ قرآن حکیم میں ریپیٹ کیا گیا. ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ مزہ چکھنے کے اندر بھی خاص طور پر گویا کہ یہ بھی ایک کیفیت ہے جسے گزارا جائے گا. وہ سکرات کی کیفیت ہو، نزع کی کیفیت ہو، جبکہ انسان کی روح قبض ہو رہی ہو. ایک کیفیت اہل ایمان کی ہوتی ہے، ایک فساق و فجار کی ہوتی ہے. احادیث میں دونوں کا ذکر کیا گیا. اہل ایمان یوں محسوس کرتے ہیں گویا کہ نورانی مخلوق فرشتے جو ہیں بہت ہی حسین و جمیل نورانی وجود لیے ہوئے، اسے مبارکباد کہتے ہوئے اور اسے تہنیت اور مبارکباد دیتے ہوئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں.
اور دوسری ہوں گے انتہائی خوفناک ہیبت ناک قسم کے فرشتے جو ہیں ہاتھوں میں بڑے بڑے گرز لیے ہوئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے موجود ہیں، جس کی مختلف تشبیہات آپ کو احادیث میں مل جائیں گی۔ تو نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن مسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ مسبوق کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے، جس طرح نماز میں بھی ہوتا ہے نا، ایک شخص وہ ہے جو نماز میں بالکل شروع میں شامل ہو گیا، دوسرا شخص وہ ہے جو بعد میں آیا، ایک رکعت نکل چکی تھی وہ بعد میں، اسے مسبوق کہتے ہیں۔ اسی طرح فقہ میں ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے لاحق کی، تو لاحق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے نماز تو نیت تو بعد دی امام کے ساتھ، اس کے بعد کسی وجہ سے اس کا وضو احساس ہوا کہ میں تو وضو سے تھا ہی نہیں، کہ دوران نماز اس کا وضو جو ہے وہ خطا ہو گیا، تو اب وہ نماز کو چھوڑ کر جب واپس آئے گا دوبارہ وضو کر کے اگر اسی نماز کے اندر شامل ہو گیا وہ لاحق کہلائے گا۔ لیکن مسبوق وہ ہے جو عام حالات میں گویا کہ امام نماز شروع کر چکا ہے اور نماز میں وہ شروع میں شامل نہیں تھا، بعد میں جا کے شامل ہو، وہ مسبوق ہے۔ تو گویا کہ پیچھے رہ جانے والے، وَنْمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ أَفَرَأَيْتُم مَا تُمْنُونَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں، یہ معاملہ ہو کر رہے گا، ہم تمہیں دوبارہ لازماً زندہ کریں گے، حساب کتاب ہو کر رہے گا۔ أَلَا نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم اس پر بھی قادر ہیں، ہم اس سے بھی عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسوں کو اور ہم تخلیق کر دیں۔ یہاں اصلاً اسی چیز کی مراد ہے کہ جو وہ انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے ممکن ہے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے۔ اللہ کو قدرت ہے، اللہ قادر ہے اس پر، وہ تم جیسوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ احادیث میں اس کی تفصیلات آئی ہیں، کوئی شخص اگر فرض کیجئے جسمانی طور پر اس دنیا میں کم رہا ہے، کمزور رہا ہے، ساری زندگی وہ بیمار رہا ہے، کوئی شکل و صورت کے اعتبار سے پیچھا رہ گیا تھا، رنگ کے اعتبار سے، عقل و ذہانت کے اعتبار سے پیچھے رہ گیا تھا، تو اب گویا کہ وہی شخص ہے جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اہل جنت میں سے ہوگا تو اب اس کا کیفیت بالکل دوسری ہوگی، وہ تمام عیوب جو دنیا میں اسے لاحق تھے ان میں سے کوئی عیب یا مرض اس کو موجود نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، شمائل ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس کوئی بوڑھی خاتون تشریف لائی تھی، اسی اثناء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوئے، اپنے گھر میں داخل ہوئے، تو بوڑھی خاتون اس کے اندر بھی بہرحال کس درجے آخرت کا پر ایمان تھا، تو انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پہنچا دے، جنت کی دعا کیجئے میرے لیے۔ تو حضور کے اندر بھی جو ایک طبیعت کے اندر جسے آپ کہتے ہیں نا ایک مزاح کا عنصر موجود تھا، آپ نے فرمایا نہیں، بوڑھی عورت تو جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اب یہ فوری طور پر گویا کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا، لیکن اس کے بعد جیسے ہی اس بڑھیا نے یہ سنا تو اس کے اوپر ایک اداسی اور ایک غمگینی جو ہے وہ طاری ہو گئی، بلکہ وہ رونے لگی روایت میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے تسلی دی کہ جنت میں جب تم داخل ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں پوری طرح جوان کر کے اور تمہارے ہر عیب دور کر کے تمہیں جنت میں داخل کرے گا، یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو الا نبدل امثالکم، وہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے، وہی شخص ہو لیکن بالکل نئی نوع کے اندر۔ اس دنیا میں جو کوئی کمزوریاں اور کوئی عیوب موجود تھے ان میں سے کوئی موجود نہیں ہوگا۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا کر کھڑا کرے اور تمہیں وہ صلاحیتیں عطا کر دے کہ جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہیں۔ گویا کہ اہل جنت میں جو بھی ہوں گے، خواہ وہ مرد و خواتین ہوں، وہ دنیا والے مرد و خواتین نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ ہوں گے وہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت کے اندر، ان کی صلاحیتوں کے اندر اور ان کے تمام جتنے بھی جسے آپ کہیے کہ اس دنیا کے اندر کچھ کمیاں یا کوتاہیاں تھیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور پھر مثال دی جا رہی ہے، تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا تو علم ہے نا، جس کا ذکر کیا گیا، أَفَرَأَيْتُم مَا تُمْنُونَ، تم جانتے ہو نا تم کہاں سے پیدا ہوئے تھے، گندے پانی کی ایک بوند تھی کہ جس سے تمہارا آغاز ہوا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَىٰ، جو پہلا تمہارا اٹھان ہے وہ تو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس قدر غلیظ سی حالت میں آتا ہے، اور اس کے بعد وہی بچہ ہے جو آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے، پھر جوان رانا بن جاتا ہے۔ یہ تمام کیفیات تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، تم دیکھ رہے ہو اس کو، اس تجربے سے گزر رہے ہو۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں، پھر وہی ہٹ دھرمی ہے، وہی اصرار ہے،
وہی ضد ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. شیطان تو اندر وسوسہ اندازی کرے گا نا لازماً کہ جب تم ملٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤ گے، تمہارا وجود ہی بالکل نسیہ منسیہ ہو جائے گا، تو پھر تمہیں تمہارا کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو قرآن میں تو بہت سے مقامات پر گویا کہ توجہ دلائی گئی ہے. تم اپنی خلقت پر غور کرو. اگر تم آج زندہ ہو اور جوان رانا ہو اور دنیا میں بڑے کامیاب انسان ہو، لیکن تمہارا آغاز کیا تھا؟ جیسا کہ سورہ قیامہ کے آخر میں فرمایا کہ تم کیا نطفہ نہیں تھے، منی کا قطرہ نہیں تھے جو ٹپکائے گئے، جو یہاں بھی فرمایا گیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور تم تو خوب جانتے ہو اپنی یہ دنیا کی جو تمہاری پیدائش ہے، اس میں جو مختلف ہیں سٹیجز ہیں، اس سے خوب واقف ہو، لیکن بہرحال یہ تمہاری بد نصیبی ہے کہ تم اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنے کو تیار نہیں ہو. آخرت کا کوئی خوف، محاسبہ اخروی کا کوئی احساس تمہارے اندر موجود نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ آیات ربانیہ جو ہیں ہمارے لیے بھی گویا کہ وہ ایک رہنمائی کا ذریعہ ہوں اور ہمارے اندر آخرت پر ایمان مزید محکم ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.